السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ اسرائیلی فوج نے غزہ تک امداد لے جانے کی کوشش کرنے والی ایک اور کشتی حنظلہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ ایران کے شہر زاہدان میں جوڈیشل کمپلیکس میں ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا سے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کوالالمپور میں ہزاروں شہری وزیر اعظم انور ابراہیم کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ اور آسٹریلیا میں خواتین انڈور ہاکی ٹیم میں جنسی ہراسانی کا اسکینڈل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ناظرین، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف اور سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فلسطین کی طرف، جہاں پر اسرائیلی فوج نے ایک اور کشتی جو کہ فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان لے کر آ رہی تھی اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کشتی کا نام تھا حنظلہ، اور یہ بھی فریڈم فلوٹیلا جو کولیشن ہے اس کی طرف سے حنظلہ کشتی جو ہے وہ بھیجی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے اس کشتی پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کشتی کے حوالے سے جو منتظمین ہیں انہوں نے اس کی ایک پوری لائیو ویڈیو چلائی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ زبردستی کشتی پر چڑھ رہے تھے، اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد جو اس کی لائیو ٹرانسمیشن تھی، جو لائیو ویڈیو تھی اس کشتی کی، وہ اس کا جو ٹرانسمیشن تھی وہ بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ اب یہ جو اسرائیل اور فلسطین والا معاملہ چل رہا ہے، اسرائیل کی طرف سے جس طریقے سے غزہ حاصل کرنے کے لیے جو لوگ قطاریں بنا رہے ہوتے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر غزہ کا جو بحران ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے اب دنیا بھر میں مظاہرے ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر یورپ میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان تمام معاملات پر دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت کی انتہا، جنگ میں گولہ بارود اور بمباری سے بچ جانے والے بھوک سے مرنے لگے۔ غزہ کے عوام کو کئی روز تک خوراک میسر نہیں، انسانی بحران شدید ہو گیا۔ خوراک کے لیے لائنوں میں لگے فلسطینیوں کو کھانے کی جگہ اسرائیلی فوج کی بندوقوں کی گولیاں ملنے لگیں۔ آج بھی غزہ میں 71 افراد کو شہید کر دیا گیا، جن میں سے 42 افراد امداد کے منتظر تھے لیکن انہیں موت ملی۔ دنیا بھر میں درد دل رکھنے والوں کے لیے یہ لمحات قابل برداشت نہیں۔ ایسا ہی ایک گروپ اٹلی سے امدادی سامان کشتی پر لے کر روانہ ہوا۔ اسرائیلی فوج نے حنظلہ نامی اس کشتی کو غزہ پہنچنے سے پہلے ہی روک کر قبضے میں لے لیا۔ کشتی کے منتظمین نے سارا معاملہ لائیو اسٹریم کیا اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے صہیونی فوجی زبردستی کشتی پر چڑھتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں نشریات بند ہو جاتی ہے۔ قبضے سے پہلے کشتی پر سوار فلسطینی وکیل اسرائیلی فوج کے سامنے ڈٹی رہی اور ایک پل کو سوشل میڈیا پر رپورٹ کرتی رہی، اور ساتھ اپیل کرتی رہی کہ انسانی امداد لے جانے والی کشتی کو روکنے کا تمہیں اختیار نہیں، ساتھ ہی اسرائیلی فوج سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ بھی کرتی رہی۔ لیکن اسرائیل کو کون روکے؟ اس المیہ کے خلاف پوری دنیا یک زبان ہو گئی ہے۔ بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر دنیا کے مختلف ممالک میں اسرائیل کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ خاص طور پر یورپی ممالک میں سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور مصر کے سفارت خانوں کے باہر مظاہرے کیے۔ فن لینڈ میں مظاہرین نے مصری سفارت خانے کے داخلی دروازے پر سرخ رنگ کا اسپرے کیا۔ نیدرلینڈز کے شہری دی ہے، جرمنی کے شہری ہیمبرگ اور ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں بھی مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھائے۔ مصر سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کی سرحد پر موجود رفح کراسنگ فوری طور پر کھولے۔ عالمی برادری کے شدید دباؤ کے بعد مصر کے راستے غزہ میں امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ مصر سے متعدد امدادی ٹرک رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں ایران کی طرف، جہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے حوالے سے اب ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں کہ یہ جو زاہدان شہر میں جو جوڈیشل کمپلیکس تھا اس میں یہ جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے اس میں ہلاکتوں کی تعداد ہو چکی ہے 9۔ اب یہ جو پورا معاملہ ہے اس کی تفصیلات مزید سامنے آتی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے جو کارروائی کی اس میں بھی 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، اور جو صوبہ ہے ایران کا جو کہ سستان بلوچستان کہلاتا
ہوتا ہے اس کا شہر ہے زاہدان، اور وہاں پر موجود عدالتی جو کمپلیکس ہے، جوڈیشل کمپلیکس ہے، اس میں یہ دہشت گرد گھسے تھے اور انہوں نے ججز کے چیمبرز میں گھس کر وہاں پر شدید فائرنگ کی تھی، اور اس میں جو ہے وہ 9 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 22 افراد ایسے تھے جو کہ اس دہشت گردی کے واقعے میں زخمی ہوئے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو سیکیورٹی فورسز تھیں ان کی کارروائی میں 3 دہشت گرد جو ہیں وہ بھی مارے گئے، اور اب یہ جو واقعہ ہے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر دی گئی ہے۔ جیش العدل نامی یہ ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے جس نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے حوالے سے جو جنگ چل رہی تھی، جس کے حوالے سے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کمبوڈیا نے جنگ بندی کے حوالے سے بات کی ہے، اور اب تھائی لینڈ نے بھی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تو یہ 3 دن کی جنگ جس میں تقریباً 33 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور 2 لاکھ کے قریب لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، اب فائنلی جو ہے یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اور تھائی لینڈ نے بھی ایگری کر لیا ہے، تھائی لینڈ نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی جنگ بندی کر لیں گے۔ جنگ بندی پر انہوں نے آمادگی ظاہر کر لی ہے، اور تھائی لینڈ نے جو آمادگی ظاہر کی ہے اس حوالے سے تھائی لینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں جن کا نام ہے پھمتم وچایاچائی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر دوسرا فریق بھی سنجیدہ نیت کے ساتھ جنگ بندی کی بات کرتا ہے تو ہم جنگ بندی کو مکمل طور پر قبول کر لیں گے۔ اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکی صدر جنہیں ہر جنگ کی بند ہونے کا کریڈٹ اپنے نام کرنا ہوتا ہے، ان کا بھی یہ بیان سامنے آیا تھا کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور جنگ بندی کی کوششیں ہم کر رہے ہیں، اور ان دونوں ممالک کی جنگ جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے، کیونکہ یہ جو ظاہر ہے بارڈر شیئر کرتے ہیں یہ دونوں ممالک، تو اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو دونوں ممالک ہیں ان کی جنگ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ اٹامک ممالک نہیں ہیں، تو اسی لیے پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب اس جنگ کے حوالے سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ فائنلی بند ہو چکی ہے۔ اب لے کر چلتے ہیں آپ کو امریکہ کی طرف، جہاں پر مشیگن میں والمارٹ کے ایک سٹور کے باہر ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں ایک شخص نے چاقو کے وار کر کے 11 لوگوں کو زخمی کر لیا ہے۔ جی یہ اکثر اس طرح کے واقعات وہاں پر سامنے آتے رہتے ہیں کہ جس کے اندر ماس شوٹنگز ہوتی ہیں، ماس کلنگز ہوتی ہیں، اور اب یہ سٹیبنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، چاقو سے لوگوں پر حملہ کیا گیا۔ والمارٹ جو سپر مارکیٹ ہے مشیگن کی، اس کے باہر یہ حملہ کیا گیا اور ایک شخص نے چاقو کے وار کر کے 11 لوگوں کو زخمی کر دیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو لوکل میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سرجری کی جا رہی ہے، اور یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی حالت جو ہے وہ کچھ خطرے میں ہے۔ اور اب یہ جو حملہ کرنے والا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیل جو ہے وہ مشیگن کی پولیس نے دی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی مشیگن کا یہ رہائشی ہے یہ شخص، اور اس نے ایک فولڈنگ چھری جو ہے اس کا استعمال کیا، اور اس کا استعمال کر کے جو ہے وہ ان 11 لوگوں کو زخمی کیا۔ اب اس کے حوالے سے مزید تفصیل یہ بتائی گئی کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا رہا، اس شخص کا جو ہے وہ انالیسس کیا جائے گا۔ رینڈم ایکٹ آف ٹیرر جسے قانون کی زبان میں کہا جاتا ہے، اسے پولیس نے ابھی ایک رینڈم ایکٹ جو ہے وہ کہا ہے۔ اب آگے جیسے جیسے اس کی تفصیل سامنے آتی رہے گی تب پتہ چلے گا کہ اصل میں جو اس واقعے کا موٹیو تھا وہ کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں ملیشیا کی طرف، جہاں پر ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہزاروں لوگ باہر آئے اور انہوں نے اپنے وزیر اعظم انور ابراہیم کے خلاف مظاہرے کیے۔ اب مظاہروں میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ مظاہرین جو ہیں جن پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم انور ابراہیم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ وہ حکومتی معاملات جو ہیں وہ بالکل صحیح طور پر نہیں سنبھال رہے ہیں۔ 2-3 جو باتیں ان لوگوں کی طرف سے کی گئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو کہ ان مظاہرین نے کہی وہ یہ کہ وزیر اعظم نے بیرونی دورے تو بہت سارے کیے، لیکن ان بیرونی دوروں کا کوئی بھی فائدہ ملک کو نہیں ہوا۔ ان بیرونی دوروں پر ملک کی دولت تو خرچ ہوئی، لیکن کسی قسم کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا۔ دوسری چیز جو لوگوں نے جس پر زیادہ شور مچایا وہ یہ ہے کہ بے گناہ افراد بہت سارے ایسے ہیں جو کہ جیلوں میں بند ہیں، جبکہ قصوروار افراد، گناہ گار افراد، وہ افراد جو کہ مختلف مقدموں میں مطلوب ہیں، وہ اس وقت کھلے عام آزاد گھوم رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی پاسداری نہیں ہے، قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے ملک میں، جس پر لوگ بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز جس پر لوگوں کا احتجاج تھا وہ تھا معیشت کا معاملہ۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ معیشت جو ہے ملک کی وہ بہت زیادہ
ख़राब होती जा रही है, टैक्सेस ऊपर जा रहे हैं, बिजली के नर्ख़ ऊपर जा रहे हैं और इस पर लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे। अब ये जो मुज़ाहरे हैं ये बुनियादी तौर पर जो ऑपोज़िशन है उसकी तरफ से ऑपोज़िशन की जो जमातें हैं उन्होंने ये मुज़ाहरों का एहतमाम किया था और लोगों ने स्याह शर्ट्स पहनी हुई थी, स्याह पट्टियाँ उन्होंने हाथों पर बाँधी हुई थी। अब हुकूमत जो है वो इन मुज़ाहरों को रोकने के लिए इक़दामात कर रही है, लेकिन अब मुज़ाहरे कंट्रोल में आते हैं या नहीं ये वक़्त बताएगा। अब हुकूमत की तरफ से हो क्या रहा है कि हुकूमत की तरफ से लोगों को नक़द इमदाद दी जा रही है और दूसरी तरफ लोगों को सस्ता पेट्रोल जो है वो भी फ़राहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या ये इक़दामात कारगर साबित होंगे या नहीं, ये तो वक़्त बताएगा। और अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के एक बहुत खूबसूरत मुल्क स्विट्ज़रलैंड की तरफ। लेकिन अब सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स ऐसे हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड में जाग गए हैं और स्विट्ज़रलैंड की जो हुकूमत है उसने सिक्योरिटी बंकर्स, वो बंकर्स जो कि जंग के ज़माने में इस्तेमाल होते हैं, उनको दोबारा से इस्तेमाल में लाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस हवाले से बात करते हैं। स्विट्ज़रलैंड से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान मुज़म्मिल हमें जॉइन कर रहे हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या तफ़सील है? जी बिल्कुल, स्विट्ज़रलैंड ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अपने 8,000 बंकरों को दोबारा मुतहर्रिक और अपग्रेड करने का फैसला किया है। इस हवाले से स्विस हुकूमत और आर्म फोर्सेस के सरबराह थॉमस सिसली ने आईटी की मुतहर्रिक कंपनी, स्टार्टअप्स और मुहक्किकीन की मदद लेने का भी फैसला किया है ताकि उनकी मदद से इन तमाम बंकरों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा सके और अपनी दफाई लाइन का एक हिस्सा बनाया जा सके। जंग अजीम दोम और सर्द जंगों के दौरान 1886 में इन बंकरों की तमीर को अमल में लाया गया था ताकि स्विट्ज़रलैंड की दफाई लाइन को मजबूत किया जा सके और ये स्विट्ज़रलैंड के नेशनल रेडाउट का हिस्सा भी है। लेकिन सर्द जंगों के ख़त्म होने के बाद ये बंकर भी गैर मुतहरक और गैर फ़ाल हो गए थे। कुछ अरसा पहले कुछ बंकरों की फ़रोख्त की गई थी और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ इनको अपने इस्तेमाल में लाती रही हैं, जिसमें डाटा स्टोरेज, क्रिप्टो करेंसीज़ और फूड की स्टोरेज भी शामिल है। 2023 में स्विस हुकूमत और आर्मी ने फैसला किया कि अब इन बंकरों को मज़ीद फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यूक्रेन और रशिया के बढ़ती हुई वार के खतरात को पेश नज़र रखते हुए स्विस हुकूमत का कहना था कि किसी वक्त भी ये वार यूरोप में आ सकती है और हमने अपने मुल्क की हिफाजत और अपने लोगों की हिफाजत के लिए अब इन बंकरों का इस्तेमाल में लाना है और इसी हवाले से उन्होंने ये फैसला किया है कि अब इन बंकरों को मज़ीद फ़रोख्त नहीं किया जाएगा और इनको जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करके इनको अपनी डिफेंस लाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। इसी हवाले से जो स्विट्ज़रलैंड की स्विस सोसाइटी और आर्म फोर्सेस के इश्तराक से सितंबर में एक बहुत बड़े कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ आइडियाज़ और तसव्वुरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा और डिफेंस से हट कर भी इसको दूसरे कामों के इस्तेमाल में लाने के लिए भी सोचा जाएगा। स्विस हुकूमत और आर्म फोर्सेस का कहना था कि किसी भी जंगी सूरत हाल के पेश नज़र हम ये चाहते हैं कि हम अपने जो लोग हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बना सकें और उनको बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फराहम कर सकें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इमरान मुज़म्मिल हमारे नुमाइंदे स्विट्ज़रलैंड से हमें जॉइन कर रहे थे और बात हो रही थी कि किस तरीके से स्विट्ज़रलैंड में अब सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वॉर टाइम बंकर्स जो हैं उनके इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जा रहा है। और अब आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ, जहाँ पर एक बड़ा ही अजीब-ओ-गरीब किस्म का वाक़या पेश आया है और ये वाक़या जो है उसका ताल्लुक है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक से। इंस्टाग्राम का एक भारतीय अकाउंट है जिसका नाम है बेबी डॉल अर्ची और ये जो बेबी डॉल अर्ची है ये कुछ ज़रा बेहुदा किस्म की वीडियोज़ इसके ऊपर पोस्ट होती हैं। एक खातून का ये अकाउंट है और तकरीबन 14 लाख के करीब इसके फॉलोअर्स हैं और अब इस अकाउंट के हवाले से ये बात सामने आई है कि ये अकाउंट जो है ये जाली अकाउंट है और इस पर जो खातून जिनकी वीडियोस पोस्ट की जाती है ये कोई असली खातून नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तख्लीक की हुई खातून है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस अकाउंट के हवाले से वो ये है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो ये खातून बनाई गई हैं इनका जो चेहरा है वो एक हकीकी खातून का चेहरा है और उस खातून का चेहरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया गया और उसको खातून को बदनाम करने के लिए ये अकाउंट बनाया गया और उस पर जो है वो नाज़ेबा वीडियोस लगाई गई और ये काम किया था उस खातून के साबिक बॉयफ्रेंड ने। अब ये कितना ख़तरनाक मामला है और किस तरह हमारी जो तस्वीर हैं वो लीक हो सकती हैं और इस तरीके से गैर मुनासिब मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, इस हवाले से हम बात करते हैं। फ़हद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के जाने माने
جانیں اور ان سے ہم اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں۔ السلام علیکم فہد، تھینک یو، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اب ظاہر ہے یہ اکاؤنٹ جب سامنے آیا، اس کی نیوز سامنے آئی تو اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ اے آئی اور جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے وہ کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس پر، لیکن آپ کے خیال میں اگر آپ ہمیں سمجھانا چاہیں ہمارے ناظرین کو، تو بتائیں کہ اس کا جو خطرہ ہے وہ کتنا بڑا ہے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا؟ دیکھیں، جو یہ انڈیا سے معاملات شروع ہوئے جس میں ایک ایسی خاتون جو سوشل میڈیا پہ نہیں تھیں، ان کے نام کا ایک فیک اکاؤنٹ بنایا گیا اور اس کو ڈیپ فیک کر کے اس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل کی گئیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہر قسم کا وہ کانٹینٹ جو انٹرنیٹ پہ پڑا ہے، چاہے وہ ایک آڈیو ہے، چاہے وہ ایک تصویر ہے یا ایک ویڈیو ہے، یعنی اس شو کا کلپ اگر یوٹیوب پہ ڈالا جائے گا اور اویس منگل والا اور میری تصاویر، ہماری تصویریں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، تو کوئی بھی اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہم سے کوئی بھی بات کروا سکتا ہے۔ یہ ہے ایک معاملہ جس میں آپ کی تصاویر کو اینیمیٹ کیا جا سکتا ہے، ان سے بات کروائی جا سکتی ہے اور ان کو موو اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو خطرناک اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ آڈیو کو بھی ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی میری آواز کا کلون بنا کے وہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کو بھی اسپریڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ سارے معاملات پوری دنیا میں اس وقت اے آئی پہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے۔ یعنی اگر میرا کانٹینٹ انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے اور اس کو کوئی بھی استعمال کرنا چاہے، بہت سارے ہم نے ایسے کیسز پاکستان میں بھی دیکھے جہاں پہ ایک سیاسی لیڈر کی آڈیو کو کلون کر کے واٹس ایپ پہ اسپریڈ کیا گیا۔ الیکشن کی کیمپینز میں جو لوگ اگلے دن لڑ رہے تھے الیکشن، ان کے رات کو آڈیو کلپس نکلے کہ میں تو سرنڈر کر رہا ہوں، میں تو نہیں لڑ رہا ہوں، اور حالانکہ وہ سارے فیک تھے۔ سو میجر ایشو اس پورے معاملے میں ریگولیشن کا ہے، اور اس وقت اوپن اے آئی جس کمپنی نے چیٹ جی پی ٹی بنایا، سیم آلٹمین اس کے سی او تھے، انہوں نے وہاں سے اسٹیپ ڈاؤن بھی اس لیے کیا کہ اس وقت کوئی بھی اس ریگولیشن پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آج سے 10 سال پہلے سوشل میڈیا کمپنیز آئیں اور بہت بعد میں جا کے ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نہیں بنی، کوئی سوشل میڈیا کے رولز نہیں بنے۔ سو ابھی ہم سوشل میڈیا کے رولز نہیں بنا پائے، تو اے آئی کے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ جو کانٹینٹ ہے اس کی ریگولیشن اور رولز پہ بہت بعد میں کام ہوگا۔ اس وقت تک یہ خطرہ ہے، اور یہ ایسا خطرہ ہے جس کی لپیٹ میں ہم سب آ سکتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں تو اس کے حوالے سے کوئی قوانین نہیں ہیں، لیکن اگر ہم دنیا کے قوانین کی بات کریں تو دنیا میں کیا قوانین ہیں؟ دنیا میں ابھی تک کوئی کلیئر واضح ریگولیشن نہیں آئی۔ بہت سارے یورپین یونین نے قوانین وضع کرنے کی کوشش کی، ایلون مسک بھی اس دوڑ میں آگے ہیں، جس میں فی الحال ابھی تک کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوئی۔ لیکن ان رولز کے ڈرافٹ جو میری نظر سے گزرے اس میں یہی ہے کہ جب بھی کوئی کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ کسی کی مرضی کے بغیر لیا جائے گا تو اس کو قانونی طور پہ سو کرنے کے، یا وہ کوئی کمپنی اس کو استعمال کر رہی ہے تو وہ انڈیویجول ان کو سو کر سکتا ہے۔ اب یہ جو انڈیا والا معاملہ ہے اس میں بھی اس خاتون کو بہت بعد میں پتہ چلا کہ میری تصاویر انٹرنیٹ پہ یوز ہو رہی ہیں، تب تک وہ وائرل ہو چکی تھی۔ اب وہ اس پورے پروسیس میں وہ اس بندے تک جائیں گے، آئی تھنک انہوں نے اس پہ کیس بھی کیا ہوا ہے، وہ ایک انکوائری چل رہی ہے۔ لیکن اس معاملے تک پہنچنے کے لیے جو پیچھے کا پورا پروسیس تھا جس میں اس کی تصویریں ونس اٹس آن انٹرنیٹ، پھر دیر از ہائی چانس کہ اٹ کین نیور بی ٹیکن ڈاؤن۔ سو وہ ایک پیج سے دوسرے پیج پہ، دوسرے پیج سے تیسرے پیج تک جانے میں وہ اتنا کانٹینٹ وائرل ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہے اس کو ٹیک ڈاؤن کرنا یا پھر اس کو مینیج کرنا۔ تو دنیا میں اس وقت ریگولیشن پہ بات ہو رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی کلیئر امپلیمنٹڈ ریگولیشن پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اب یہ کیس تو سوشل میڈیا پر سامنے آیا تو سب کو پتہ لگ گیا اس کے بارے میں، لیکن اگر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتا سکیں کہ اس بات کا کتنا چانس ہے کہ جو تصاویر ہیں، ایک گھریلو خاتون کی تصاویر لے کر کسی نے بھی اے آئی کے ذریعے، ڈیپ فیک کے ذریعے اس کی ویڈیوز بنا لی، یہ کتنا چانسز ہیں اس بات کے کہ ان کی تصاویر کا استعمال جو ہے، یا کسی کی بھی تصاویر کا استعمال اس کے اپنے سوشل میڈیا پروفائل کے علاوہ اور دیگر جگہوں پر بھی استعمال ہو رہا ہو، اس کا کتنا چانس ہے؟ سر، سوشل میڈیا پہ تصاویروں کا استعمال پھر بھی لائکلی کم ہے۔ اصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان میں متعدد ایسے کیسز میری نظر سے گزرے ہیں جن میں پھر ہم نے ان دوستوں کو ایف آئی اے کی طرف ریفر کیا جہاں پہ خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ان کی، آپ اگر پبلک پروفائل نہیں بھی ہیں، آپ کا پرائیویٹ انسٹاگرام پیج ہے، یا پھر آپ کی واٹس ایپ پہ ڈی پی لگی ہوئی ہے، یا آپ فیس بک پہ آپ کے پروفائل پہ، لنکڈن پہ تصویر لگی ہوئی ہے، لوگ وہاں سے خواتین کی تصویر لے کے، پرانے دوست جاننے والے جن کے ساتھ اب تعلق نہیں ہے،
وہ تصاویر لے کے ان کو بلیک میل کرتے تھے اور وہ ایسی ویب سائٹس پہ ڈالی جاتی تھیں جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ان ویب سائٹ سے ہٹوانا اور پھر اس بندے کو ڈھونڈنا، وہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے. تو ایسے بہت سارے کیسز کو میں نے FIA کو ریفر کیا کچھ دوستوں کے تھرو. مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پروفائل کریٹ کرنا، اس تصویر کو انفلوئنسر کی فارم دے دینا، وہ تو پھر بیئریبل ہے. اصل جو اس کا استعمال ہو رہا ہے وہ ایسی ویب سائٹس پہ ہو رہا ہے جہاں پہ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور پھر دوسرا طریقہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ میں نے خدا نخواستہ کسی کی تصویر لی، اس تصویر کو میں نے آلٹر کیا اور میں نے اس کو کچھ ایسی ویب سائٹ پہ ڈال دیا جو نازیبا تھیں. اس کے بعد وہاں سے اس کے اسکرین شاٹس لے کے واٹس ایپ پہ لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا کہ یار یہ دیکھو، یہ تو ہماری وہ جاننے والی نہیں تھی، اس نے کیا کام شروع کر دیا. تو اصل معاملہ اس پورے کانٹینٹ کو مینیج کرنے کا ان ویب سائٹس تک کا ایکسیس ہے. اور وانس اگین آئی ایم سیئنگ دس کہ ایک دفعہ تصویر انٹرنیٹ پہ آ گئی تو پھر وہ آ گئی، وہ پھر اس وقت اس کو ہٹانا بہت مشکل ہے. اور صرف اس میں خواتین نہیں، اس میں مرد بھی ایکولی بلیک میل بھی ہوتے ہیں اور ایکولی ان کو نقصان بھی پہنچتا ہے. اچھا، جب تک اس حوالے سے کوئی قوانین نہیں ہیں تو ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ سارا معاملہ اسی طرح چلتا رہے. تو اس کے حوالے سے کیا کوئی میکینزم موجود ہے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ ایک تو سر قوانین ہیں، قوانین دنیا میں بھی وضع ہونے ہیں اور پاکستان میں بھی ہونے ہیں. انفارچونیٹلی دنیا میں اس وقت سوشل میڈیا کی ریگولیشن ہے، اور جب پوری دنیا میں فائر والز امپلیمنٹڈ ہیں، جب پاکستان میں فائر وال پہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت بہت ساری باتیں کی گئی، لیکن فائر وال یا اس قسم کے میکنزمز ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنے میں یا اس کو ٹریک کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. قوانین اگلی سٹیج پہ آئیں گے. جو پہلے دو سٹیپس ہیں وہ یہ کہ ایک تو آپ کی انٹرنل ریگولیشن، یعنی آپ کے ادارے جیسے کہ FIA ہو گیا، جیسے نیشنل سائبر کرائم اتھارٹی ابھی ایک بنی ہے، جیسے آپ کے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو اتنا امپاور کیا جائے کہ اگر اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کمپلینٹ FIA کے پاس گئی، اور FIA کا پہلے سائبر سیل ہوتا تھا، ابھی وہ نیشنل سائبر کرائم اتھارٹی بن گئی ہے، ان کے پاس اتنی پاور ہو کہ وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر سکیں، ٹیکنیکلی وہ اتنے ایکوپڈ ہوں. دنیا میں بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جن پہ ابھی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے، جو آنے والے وقت میں آپ کو یہ کچھ تو آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ہے، یعنی یہ تصویر اصل نہیں ہے، لیکن بہت سارے ٹولز ایسے ہیں جو انالیسس کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی ٹیک انڈسٹری اس معاملے میں لیک کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ ڈیپ فیک ہے یا نہیں ہے. فار انسٹنس اس کی بہترین اگزامپل یہ ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا آدمی ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھتا ہے جس میں ایک سیاسی لیڈر اس ملک کے بارے میں کوئی بھی بات کر رہا ہے اور وہ ڈیپ فیک ہے. وہ اس کو ڈیپ فیک نہیں مانتا اور اس کو اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے، وہ اتنا ٹیک سیوی یا اس کی ڈیجیٹل لٹریسی اتنی نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ اصل ہے یا نہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز تو ایک جامع چیز ہے، بٹ میرے خیال میں اس سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا، لوگوں کو اتنا ٹیک فرینڈلی کرنا، کریکولم پہ اس پہ ڈیجیٹل لٹریسی پہ بات کرنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کی عوام کو، آپ کی جنرل پبلک کو جو صرف انٹرنیٹ استعمال کری، ان کو یہ پتا ہو کہ جو کانٹینٹ وہ انٹرنیٹ پہ کنزیوم کر رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کی ایتھکس، مورل اور ویلیوز. پاکستانی عوام انفارچونیٹلی شارٹ کٹس کو ڈھونڈتی ہے. اس ملک میں ہمیشہ سے مجھے یہ گلہ رہے گا کہ ہم فائدہ مند کام کرنے کی بجائے ہم لوگوں کو نقصان دینا زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور ہم وہ کام زیادہ آسانی سے کر لیتے ہیں جس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہو. یہ میری ویلیوز ہیں. اگر میں ایک انٹرنیٹ کا کنزیومر ہوں یا میں کانٹینٹ کریٹر ہوں تو یہ میری ویلیوز ہیں کہ میں کوئی کام ایسا نہ کروں جس سے کسی XYZ کو نقصان پہنچے. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر گیا تو بس اس کو معاف کریں. یہ تو نہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیں گے. تیسری چیز آپ کے پاس ریگولیشن ہے، اور وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جب پوری دنیا میں AI کے امپلیمنٹ ہوں گے تب وہ پاکستان میں اس کے بھی 5 سال بعد ہوں گے، کیونکہ اس وقت دنیا میں سوشل میڈیا کے رولز ہیں. پیمرا آپ کے ٹی وی چینلز کو کنٹرول کر رہا ہے. ڈیجیٹل کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایز سچ اتھارٹی نہیں ہے. وہ پیمرا کو انہوں نے قانون دیا ہے، کچھ رائٹس دیے ہیں، بٹ ایونچولی دیر از نو اتھارٹی ٹو کنٹرول سوشل میڈیا. اور وہ تمام لوگ جو آپ کے چینل کے توسط سے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو طاقتور لوگ ہیں جو فیصلے لیتے ہیں اس ملک کے، آپ سے میری اتنی سی گزارش ہے کہ ایک سینٹرل اتھارٹی بنا دیں جو سوشل میڈیا کو مانیٹر کرے، کنٹرول کرے. اس میں صرف ملک کا فائدہ نہیں ہے، اس میں پوری دنیا میں آپ کا امیج بہتر ہوگا. آپ کے انٹرنیٹ پہ سکیمز ہو رہے ہیں، آپ کی سوشل میڈیا پہ بلیک میلنگز ہو رہی ہیں، آپ کے لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، اس سب کو روکنے کے لیے ایک کلیکٹیو ہیلدی انٹرنیٹ کا انوائرمنٹ بنانے کے لیے اس ملک میں ایک سینٹرل سوشل میڈیا اتھارٹی کی ضرورت ہے.
अच्छा, जिस तरह आपने अभी अवामी आगाही की बात की, तो क्या इकदामात किए जा सकते हैं इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए? ख़ास तौर पर अगर हम सरकारी सतह पर बात करें, हुकूमत की सतह पर बात करें, तो क्या कर सकती है हुकूमत इसकी अवेयरनेस के लिए? देखिए, सरकारी सतह पे तो पहला कदम ये है कि एक सेंट्रल, इतनी मिनिस्ट्रियाँ बन रही हैं, एक एआई पे एक मिनिस्ट्री बना दे जिसका काम ये हो कि वो इंटरनेट पे वो तमाम एआई जनरेटेड मवाद को स्कैन करे और उसको बताए लोगों को कि इसमें से कौन सा डीप फेक था, कौन सा असल था। या एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो जो पाकिस्तान में लोगों को डिजिटल लिटरेसी, यानी कि ऑनलाइन आपने रहना कैसे है, किस तरह से आप स्कैम से बच सकते हैं, किस तरह आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं और किस तरह आपने अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करना है। सो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाए जो लोगों को बताए कि आपने इंटरनेट पे रहना किस तरह से है। दूसरी जो, ये तो वो दो चीज़ें मैंने बताई जो, और फिर एक अथॉरिटी की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये तो वो काम है जो हुकूमत कर सकती है या वो ताकतवर लोग कर सकते हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं। दूसरी चीज़ जो हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, एटलीस्ट अपनी अपनी सोशल मीडिया, वो तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं या जिनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, अपनी अपनी सोशल मीडिया स्पेसेस को यूज़ करें लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए या लोगों को ये बताने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि आपका इंटरनेट एक ख़तरनाक हद तक लोगों के लिए नुकसानदेह साबित। फ़ायदे बहुत हैं, फ़ायदे मतलब ये ऐसे ही है जैसे एक छुरी से आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आप उससे फ्रूट भी काट सकते हैं। तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मैं ई कॉमर्स से लोगों को देख रहा हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिन का तकरीबन 5-5 लाख रुपए ई कॉमर्स से निकाल रहे हैं। सो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, अवेयरनेस है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन नुकसानात भी ज़्यादा हैं। सो आई थिंक एजुकेशन पे बहुत काम होने की ज़रूरत है और अपनी अपनी कैपेसिटी में रह के, अगर मेरे सर्कल में 10 लोग हैं जो मेरे से डेली इंटरेक्ट करते हैं और वो टेक सेवी नहीं है, तो एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ ईयर अगर मैं उनको इतना टेक सेवी बना दूँ, बग़ैर कोई चार्ज किए, बग़ैर किसी फ़ायदे के, अपने आसपास के लोगों को एम्पावर करूं, तो अगर दिन में 10 लोग अपने आगे के 10 लोगों को एम्पावर करें एंड इफ़ दैट चेन कीप्स गोइंग ऑन, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में। और फ़हद, ख़ास तौर पर आप बीइंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे ये बताइए कि क्या किया जा सकता है, आम आवाम क्या कर सकते हैं इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए? आपके हाथ में जब इंटरनेट है या मोबाइल फ़ोन है तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। मीडिया पे हमेशा से क्रिटिसिज्म किया जाता है कि मीडिया फेक न्यूज़ फैलाता है, मीडिया एजेंडेस क्रिएट करता है। मेरे ख्याल में डिजिटल मीडिया ज़्यादा ये काम करता है। मीडिया इज़ कंट्रोल्ड, मीडिया पे आपका चेक एंड बैलेंस है। कोई भी फेक खबर बिना वेरिफिकेशन के कोई टीवी चैनल एक टिकर भी नहीं चलाता। डिजिटल पे ये है कि आपने एक ख़बर देखी कि रावलपिंडी में या एबटाबाद में एक जगह पे आग लग गई, वो आग की वीडियो है 10 साल पुरानी, लेकिन 2-3 बड़े पेजेस ने डाली एंड इट बिकम्स सर्कुलेटिंग। उसके बाद प्रोसेस ये है कि एवरीबडी विल एबटाबाद के लोग उठा के उसको व्हाट्सएप के ग्रुपों में डालेंगे, एबटाबाद के सोशल मीडिया के मज़ीद पेजेस उसको डालना शुरू कर देंगे। क्यों? माइलेज के लिए, रीच के लिए, व्यूज़ के लिए, लेकिन नोबडी विल डू द एफर्ट कि उसको जाके वेरीफाई करे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पहला स्टेप है आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इंटरनेट पे कोई भी खबर देख रहे हैं उसको वेरीफाई करें, बजाय इसके कि आप उसको 10 व्हाट्सएप के ग्रुपों में डालें या अपने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे डाल के उससे माइलेज लेने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है वैल्यूज़ और एथिक्स। आपकी ज़िम्मेदारी है कि इंटरनेट पे ऐसा कंटेंट आपको नज़र आता है जो किसी के लिए नुकसानदेह है, जो किसी को ब्लैकमेल कर रहा है या किसी की ज़िंदगी पे उसका बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत सारा कंटेंट हम टिकटॉकर्स का ऐसा देखते हैं जो कहीं से लीक होता है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको 10 जगह पे भेजा जाता है। सो आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, आप तक आती है, आप उसको रोकें। ये व्यूज़, लाइक्स, फॉलोअर्स यहीं पे रह जाने, एक दिन आपने खुदा को भी जवाब देना है। सो ये दो चीज़ें हैं, एक तो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस कंटेंट को वेरीफाई करें, और दूसरा ये कि आप अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखें और इस माशरे में नुकसान की बजाय एटलीस्ट अच्छाई का किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फ़हद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, और उनसे बात हो रही थी कि किस तरीके से एआई और डीप फेक के ख़तरात से बचा जा सकता है। और अब आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की जो ख़वातीन की इंडोर हॉकी टीम की कोच हैं, जिनका नाम है लॉरेन ऑस्टिन, उन्होंने जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम जो है वो कबूल कर लिया गया है। इस पूरे मामले की तफसील के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहीद साहब, जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहीद, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए
آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آسٹن کے خلاف جو الزامات تھے وہ کیا تھے؟ عجیب ایسا یہ واقعہ ہے آسٹریلیا کی اسٹیٹ ویسٹرن آسٹریلیا کے شہر پرتھ کا، جہاں ہاکی کی کوچ نے اپنے انڈر جو ایک پلیئر کو کسنگ کی، اور اس کے بعد یہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا، اور رپورٹ ہونے کے بعد بات عدالت تک پہنچ گئی، اور اب عدالت نے اس معاملے پر، کیونکہ یہ جو کوچ ہے لورین آسٹن، اس کے خلاف کچھ اور بھی جو الزامات تھے مگر وہ ثابت نہ ہو سکے، مگر ایک الزام میں ان کو عدالت کا سامنا کرنا پڑا، اور عدالت نے پوری انویسٹیگیشن کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ ستمبر 2025 میں سنایا جائے گا اس واقعے کا. تو یہ آسٹن کا جو معاملہ ہے یہ عدالت میں کس طرح پہنچا تھا؟ یہ جب انسیڈنٹ رپورٹ ہوا تھا اور اس کے بعد پولیس انوالو ہوئی، اور اس کی انویسٹیگیشن کے بعد چونکہ وہ ایڈمٹ نہیں کر رہی تھی، اس کے بعد معاملہ عدالت پہ گیا، اور اب اس بار آ کے انہوں نے خود ہی ایڈمٹ کر لیا ہے وہ جو کوچ ہے اس واقعے کا. تو اس کے بعد عدالت نے ان کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا، کیونکہ یہاں جو ویسٹرن کنٹریز اس میں کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی جو زیادہ انفارمیشن ہے وہ پبلک نہیں کی جاتی. مطلب سب سے پہلے تو زیادہ کہ وہ جو رپورٹ کرنے والا کس کے خلاف فیصلہ آیا ہے، موسٹلی اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ انسیڈنٹ کیا تھا، کس نوعیت کا تھا، اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر نہیں کی جاتی. کچھ ہفتے پہلے میں ایک یہاں آسٹریلیا کی جو فٹ بال کی بہت بڑی لیگ ہوتی ہے AFL آسٹریلین فٹ بال لیگ، اس میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی خبر پڑھ رہا تھا. تو پوری خبر پڑھنے کے بعد مجھے کہیں پہ بھی نہیں ملا کہ وہ ہراسمنٹ کس کے ساتھ ہوئی ہے، کس نے کی ہے، اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا. جرنل لکھا ہوا تھا کہ ایک ریپ کیس رپورٹ ہوا ہے اور AFL کے ایک پلیئر کو اس میں سزا دی گئی ہے. تو یہ اس طرح کے جو موسٹلی کرائم کیسز یا پھر ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں وہ یہ زیادہ انفارمیشن اس کی پبلک نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ کہنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ انسیڈنٹ کی جو مین یا گہرائی میں جا کے یہ کس کے خلاف ہوا، کس نے رپورٹ کیا، اور اس سے متعلقہ باقی اس کی جو انفارمیشن ہے وہ کیا ہے. اور اب عدالت کی طرف سے آسٹن کو کیا سزا سنائی گئی ہے؟ دیکھیں، اگر اس متعلقہ کوچ کے خلاف سزا کی بات کریں تو عدالت میں جو کیس گیا، اور اس کے بعد یہ تو ستمبر 2025 میں جو فیصلہ ہے وہ جو سزا اس کو ہونی ہے وہ ہوگی، مگر جو ہاکی آسٹریلیا انہوں نے اس کو پہلے ہی ہٹا دیا تھا، اور اس کے علاوہ اس کو کسی بھی طرح کا کوئی اور عہدہ نہ دینے کا اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ ہم ان کو کوئی عہدہ اور نہیں دے رہے. اور اس کے علاوہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کو آئندہ کسی بھی طرح کا جو بچوں سے ریلیونٹ جو اسپورٹس ایکٹیویٹی ہیں جہاں اسپیشلی بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں ان کو کسی بھی طرح کی جو پوسٹ ہے وہ نہ دی جائے. اچھا، ایک مجھے آپ کا انالیسس چاہیے اس چیز پر کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بچوں کی حفاظت کا جو نظام ہے آسٹریلیا کا اس پر کسی قسم کے سوال کھڑے کرتا ہے، اور جو والدین ہیں ان کا کیا ریاکشن ہے اس حوالے سے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اس کے بچوں پر کیا اثرات ہوں گے، مگر اس سے پہلے میں ایک اور انسیڈنٹ اسی طرح کا شیئر کرتا چلوں کہ 2023 میں فیفا فٹ بال ورلڈ کپ ہوا تھا آسٹریلیا میں، اور اسپین اور انگلینڈ کے درمیان اس کا فائنل ہوا تھا سڈنی میں. اس ہونے والے فائنل میں جب اسپین نے وہ فائنل جیتا تو ان کے جو پریزیڈنٹ تھے اسپین فٹ بال فیڈریشن کے، انہوں نے اپنی ایک جو پلیئر تھی خوشی میں ان کو کس کر لی تھی، اور اس دوران یہ بھی انسیڈنٹ کافی ہائی لائٹ ہوا تھا، اور فیفا نے ان کو 90 ڈیز کے لیے سسپینڈ بھی کر دیا تھا، اور اسپین نے ان کو جو پریزیڈنٹ شپ سے بھی ہٹا دیا تھا. اب جہاں تک تعلق ہے بچوں پر، دیکھیں یہاں جو انڈر 18 بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول لیول پہ ہوں، کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی یا کلب کے لیے، ان پہ ان کے قوانین انتہائی سخت ہیں. مطلب آپ ان کو فزیکلی ٹچ بھی نہیں کر سکتے، کسی طرح کا اور بھی ہراسمنٹ ہے سخت نہیں بول سکتے یا ڈانٹ نہیں سکتے، اور کیونکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ گروتھ ان کی ہو رہی ہوتی ہے، اور نفسیاتی طور پر یہ ساری چیزیں ان پہ اثر کرتی ہیں، جس کی وجہ کر کے. اور جو والدین کا جہاں تک آپ نے پوچھا تو والدین بھی کافی کانشیس ہوتے ہیں ان چیزوں کو لے کے،
اور وہ مختلف لحاظ سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کا اگر کہیں بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو انتظامیہ کو جو سخت ہے اپنا ریکارڈ جو اپنا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ان کو مطلب اس کیس کو رپورٹ کرنے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھجکتے. کیونکہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہمارے ہاں یا ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ کہیں کسی دوسرے کا بچہ آپ نے دیکھا، ان کو آپ ٹچ کر لیتے ہیں یا کسی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی بھی طرح کا، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو دور سے ٹچ بھی نہیں کرتے، ارریلیونٹ یا کوئی ایسا جیسچر بھی نہیں دے سکتے. یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو پہلی تو بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مطلب تصویر نہیں بنا سکتے، کسی کی کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتے، یا ارریلیونٹلی چیزیں. ہر بندہ اگر ہم مارکیٹ میں دیکھیں کہیں پہ بھی پھر رہا ہے تو اس کو اپنے کام سے کام غرض ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی ایکٹیویٹی، کسی دوسرے کی زندگی میں کسی بھی طرح کی وہ مداخلت نہیں کر سکتا. جی بہت شکریہ جی. عبدالوحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے کورسپونڈنٹ آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ آسٹریلیا کی جو خواتین کی انڈور ہاکی کی ٹیم ہے اس میں کس طریقے سے سیکچول ہراسمنٹ ہوئی، اور اب وہ جو مجرم ہے اس نے الزام قبول کر لیے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.